قل اعوذ برب الناس ملیک الناس الہ الناس. 3 صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ میں تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا مالک ہوں اور میں ہی تمہارا معبود ہوں. یہی 3 چیزیں انسان کو تسلیم کرنی ہے، ماننی ہے، اور پھر عملاً اس پر اپنی ساری زندگی گزارنی ہے. جس نے یہ مان لیا کہ رب ہمارا اللہ ہی ہے، اور اس نے تعارف کرایا رب المومنین نہیں بلکہ رب الناس. انسانوں کو جو ہے، مخلوق کو تو ہے ہی، سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے اور پالتا ہے. اور اسی طرح ملیک الناس کہ اللہ تمہارا مالک ہے اور تم اس کے غلام ہو، عبد ہو. اور تیسری چیز بتائی الہ، کہ میرے علاوہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی. جس نے پوری زندگی میں ان 3 چیزوں پر پریکٹس کر لی تو وہ جنتی ہے. اور کہتا ہے رب ہمارا اللہ ہے، لیکن یقین نہیں کرتا، کیونکہ ساری بنیاد جو ہے ہماری اعمال کی، دعاؤں کی، قبولیت کی، وہ کس پر ہے؟ رزق حلال پر ہے. تو رب کہنے والے اور ہیں اور رب کو ماننے والے اور ہیں، اس پہ عمل کرنے والے لوگ. ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہی بس دینے والا، لیکن تھوڑا سا وقت پڑتا ہے تو کئی راستے متبادل تلاش کرتے ہیں جس میں حرام کے راستے کھل جاتے ہیں. عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن رزق انسان کا حرام ہو جاتا ہے. یہ کیسا رب مان اللہ پاک میں نماز میں آیت پڑھتے ہیں، مانتے بھی ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تو پھر رزق کیوں حرام ہے ہمارا؟ جو اللہ کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ پالنے والا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ تیرا رزق جو ہے میں پیچھے دوڑاتا ہوں، اس نے دینا چاہا، یعنی تو آگے ہوتا ہے، روٹی تیرے پیچھے پیچھے چلتی ہے، چاول روٹی گوشت سب تو میں تجھے دینا ہے، پہنچتا ہے تجھ تک. لیکن ہم یہ نہیں کرتے، اس امتحان میں فیل ہوتے ہیں، اور کئی ہمارے رب بن جاتے ہیں، کئی وسائل بن جاتے ہیں جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق کس طرح آ رہا ہے. اور ہوتا کیا ہے پھر کہ جتنا آنا ہے اتنا ہی آنا ہے. اللہ پاک نے لکھا ہے تقدیر میں کہ جتنا آنا ہے اتنا ہی آنا ہے، اور جو ہم ایکسٹرا لے رہے ہیں وہ سمیٹ رہے ہیں وہ چھوڑ جانا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کا ہم نے جمع کیا ہے. اگر خود اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے رزق کو ہم سمجھتے کہ یہ وسیلہ ہمارا حلال سے جو بھی آ گیا، 5 آ گیا، 10 آ گیا، یہ میرا ہے، حرام سے کم ڈال کر اس پہ ہم نے اس کو 30 بنا لیا، اگر جھوٹ سے، فراڈ سے، حرام راستے سے آ گیا، رہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آ گیا. لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے 5 ہی پاؤنڈ ہماری قسمت میں، باقی 25-30 آ گئے، حرام بھی کمایا، اپنے ایمان کو بھی ضائع کیا، آخرت کے بھی دوزخ کما لیا، اور پھر جو پیسہ کمایا وہیں چھوڑ دیا، جس کا تھا اس کے پاس پہنچ گیا. اگر تو نے کامیاب ہونا ہے، باقی چیزیں بات کی ہیں، نماز نہیں تجھے کامیاب کرے گی، حج نہیں کرے گا، اعمال نہیں کریں گے، کچھ نہیں. سب سے پہلے اللہ پہ یہ اعتبار کر کہ جو اللہ دے گا اس پہ گزارا کرنا ہے، اس کا ساتھ. نہیں بیٹا ایسی مجھے پالا
یہ بھی پل جائے گا، میں نے اس کا کیا کروں؟ یہ 5 بچے اللہ نے دیے، یہ بھی پل جائیں گے جی۔ یہ سوشل سیکورٹی پہ اگر ہم کہہ دیں گے نا ہمارا یہ ہے تو اس میں میں تو نہیں کیوں کروں جب ہے ہی نہیں، میرے تو ہے ہی 50 لے رہا ہوں، 50 لکھوں گا، 30 کیسے لکھ دوں اس پر؟ یار کیا فرق پڑتا ہے، یہاں اس ملک میں سب چلتا ہے، یہ سب اگینسٹ ہو رہی ہے نا باتیں۔ آئے گا کیا؟ زیادہ سے زیادہ 10 پاؤنڈ زیادہ آ جائیں گے، بہت اس پہ بڑے خوش ہیں، بہت خوش ہیں، 10 پاؤنڈ زیادہ آ گئے، جیب میں رکھ لیں۔ جب نفس ذلیل ہو جائے، اور نفس ذلیل کہاں ہوتا ہے؟ جب شیخ کی صحبت میں بیٹھے اور کوئی اس نفس کو ڈالنے والا نہیں ہے، سب اونچا کرنے والے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، آپ کا تو کمال ہو گیا یار، آپ آ گئے تو رونق لگی مسجد میں یار، ماشاء اللہ یار، بڑے نمازی ہیں بھائی، دیکھنا تو نمازی کو دیکھو، ماشاء اللہ کیا عبادت ہے، کیا شکل دیکھو، کیا نور تمہارا۔ آج بھی لیکن جہاں نفس مرتا نہیں، ذلیل کیا جاتا ہے نفس کو، اچھا خاصا، وہاں سب شیخ کی صحبت میں ذلیل ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ شدت تو کس کو کرتا ہے؟ نفس، سیلف کی باتیں مانتے ہیں ساری، خواہشات کے تو چنگڑے میں چلتا ہے، خواہشات تو یہ کنٹرول کرتی ہیں۔ میں کہتا عرب ہو گیا، یہاں کچھ جملہ دے رہا ہوں آپ کو جو اپنے شیخ سے سنا تھا، سبحان اللہ، بہت بہترین جملہ سنے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عبدیت، غلامیت کیا ہے؟ عبدیت سبحان اللہ، فرماتے ہیں عبدیت اپنی خواہشات کو فنا کر دینا کرنا۔ جس نے اپنی خواہشات کو فنا کر دیا، اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش سے دبا دیا کہ اللہ چاہتا یہ ہے اور میں چاہتا یہ ہوں، میں تو میں ہی ہوں، میری کیا طاقت، رب رب ہے، رب کی بات مانو۔ تو پھر ہوتا ہے وہ سجدہ کس کو؟ الہ، اس مقام پہ آ کے اللہ کو مانتے ہیں یہ میرا معبود ہے، اسی کا سجدہ کیا ہے۔ ورنہ روز قیامت میں جب آخرت میں اٹھے گا تو اس کے کئی خدا ہوں گے، کوئی انسانوں کی شکل میں ہوگا، اس کو خدا میں یار اللہ کے واسطے یار میں کوئی خدا ہوگا، کوئی خدا ہوگا، اس کے ہزاروں خدا، لیکن ہم تو ان کو کہتے ہیں اتنے بوتے ہیں، اتنے بوتے ہیں، اتنے بوتے ہیں، ایک سجدہ کر کے، یہ سجدہ کر کسے رہے ہیں؟ یہ تو دیکھ، اپنی خواہش کو سجدہ کر رہے ہیں یا اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں؟ چیز کیا خراب ہوتی ہے؟ کون چیز؟ اللہ نے 3 چیزیں بتائی اسی آیت کا، مختصر سارا اللہ نے قرآن دیا ہے کہ 3 ہیں چیزیں جو تمہیں برباد کرتی ہیں، جو رب نہیں ماننے دیتی، جو مالک نہیں ماننے دیتی، اور جو الہ نہیں ماننے۔ کون سی پہلی چیز؟ اللہ، شیطان، جن، انسان۔ یہ ان شر الوسواس الخناس، ٹھیک ہے، 3 چیزوں کی پناہ مانگ رہے آدمی اس میں، ان شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں کہ تمہیں مجھے رب نہ ماننے دیں گی، مجھے مالک نہ ماننے دیں گی۔ جب بھی تم ماننے کی کوشش کرے گا یہ 3 چیزیں سے لیں گے۔ وہ کیسے بتایا؟ طریقے بتایا، ان شر الوسواس، ان کے پاس ایک ہتھیار ہے جس سے تم پہ حملہ کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وساوس، تھاٹس، رائے، اس کو ہم کہتے ہیں نا آج کل کنسنٹریشنز، تینوں کرتے ہیں۔ شیطان بھی کرتا ہے، جنات بھی کرتے ہیں، اور کون کرتا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو نبی محمد نے پوچھا کہ تم نماز پڑھی؟ کہتا نہیں جی، 2 رکعت پڑھو، مسجد میں نماز پڑھی، نماز پڑھ لی تو فرمایا تم نے پناہ مانگی؟ کس سے؟ آپ نے 3 چیزیں نام کہتے، شیطان کا سمجھتا ہے، جن کا جی انسان بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہاں یہ بھی شیطان ہے۔ انداز تینوں کے بھکانے کے مختلف ہیں، خیال رکھیں۔ اور چل یار جڑا بہت اچھا خاصا حلال کمائی کر رہے ہیں، وہ یار کیا مصیبت ڈالی تم نے تیرا بزنس، میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں یار، کنسلٹ کر رہے ہیں اس کو، میں بتاتا ہوں یار تو یہ دیکھ تیری ترقی ہوگی فلاں، دیکھیے دیا اس کو۔ یہ کون ہے؟ انسانی شیطان ہے۔ 3 وساوس، اس تینوں کا نام ایک دیکھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا، یہ نہیں کہ چھپا کے نہیں رکھی لا چیزیں۔ اگر کوئی نیک انسان ہونا چاہتا ہے اس آیت سے پوری اپنے پروٹیکشن کر سکتا ہے مکمل طور پہ۔ کیوں؟ کس کی تفسیر کا حوالہ دیا میں نے آپ کو؟ ابن عباس کی، اٹھا کے دیکھ لینا، آپ کو سمجھائے گی بات۔ کہتے ہیں یہ پورا قرآن آ گیا، اللہ نے سب کچھ بتا دیا، اب تم قرآن ختم کر چکے ہو، اس آیت پہ غور کر لو کہ وایا تمہاری اس قرآن کے بعد تمہاری زندگی بدلی نہیں بدلی؟ روز ایک قرآن ختم کرتے ہو، ہر
3 مہینے میں قرآن ختم کرتے ہو، اس آیت پہ آ کے سوچو کہ اس قرآن نے تمہاری زندگی کو بدلا یا نہیں بدلا؟ تمہارا مالک ہوا، تمہارا الہ ہوا، مالک بنا لیا تم نے؟ نہیں بنایا تو آؤ پھر علاج کرو. ان شبد وسواس یہ ہوتا کیسے ہے وہ بتا رہے ہیں. کہتے تینوں جو کام کرتے ہیں کس چیز سے کرتے ہیں؟ ان کے پاس ہتھیار ہے، وساوس. ابن عباس بتاتے ہیں اس وساوس کا ہتھیار کیا ہے؟ ذکر اللہ. ابن عباس بتا رہے ہیں، میں نے سنا نہیں اس کے علاوہ.